السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ اس کی غلطیوں کو بیان کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تعلق سے ہمارے بزرگان دین کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، یہ اس سوال جو ہے نا، یہ بہت ہی کہ تفصیل طلب جواب ہے اس کا۔ غلطیوں کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پوچھنے کا غالباً یہ کہ جو یہ معاشرے میں عام طور پر وہ غلطیاں ہوتی ہیں اسی سے، ورنہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں گردن مار دی جاتی ہے، وہ قاضی اسلام مارتا ہے، وہ خون کر دیا، اس نے قتل کر دیا۔ غلطی تو یہ بھی ہے نا، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، غلطی اس نے کی تھی، چوری کی تھی، لیکن اب سزا تو ملے گی اس کو۔ تو عام حالات میں جو غلطی ہوتی ہے شاید اس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس کا تعلق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، خیر اس کا بھی طریقہ سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے۔ تو حاکم تو سختی کر سکتا ہے، اسی طرح ضرورتاً اولاد پر ماں باپ بھی ظاہر ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کریں گے، سختی کریں گے، استاد بھی کرے گا، وہ بھی ضرورتاً حکمت عملی کے ساتھ۔ ورنہ یہ کہ عام صورتوں میں جو کام نرمی دکھاتی ہے نا، وہ سختی نہیں دکھا سکتی۔ نرمی سے بات بگڑتے بگڑتے سدھر جاتی ہے۔ غالباً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے وہ ایک آدمی کو پیسے دیے، یوں ہی کہیے رشوت دی کہ جا کر ان کو برا بھلا بولا، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور جو اس سے ہو سکا وہ اس نے برا بھلا کہا۔ جب وہ اس کے کارتوس خالی ہو گئے تو یعنی کہ سارے وہ جو بھی کہنا تھا کہہ چکا، تو حضرت نے فرمایا کہ جو تو نے کہا اگر واقعی مجھ میں یہ خامیاں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری خامیاں دور فرما دے، اور اگر یہ خامیاں نہیں ہیں پھر بھی تم نے کہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ تو جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی برائی کا یہ جواب دیا تو سن کر اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا اس کی کیسی اصلاح ہوئی ہوگی۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو وہ اتنی نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ دیر تک بولتا، ہماری طرف سے بھی اسٹیٹ فائر شروع ہو جاتے، پھر جو ہوتا وہ ہوتا۔ تو اس لیے مطلب حکمت عملی کے ساتھ اصلاح کی ترکیب کی جائے۔ بعض اوقات کوئی برا بھلا کہے بھی تو خاموشی بھی اس کی اصلاح کا سبب بن سکتی ہے، یا وہاں سے چلا جانا بھی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ کہ جتنا ہو سکے نرمی سے سمجھایا جائے، گرمی سے سمجھانا اتنا مفید نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اس طرح کے اقوال ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں 10 سال تک خدمت میں حاضر رہا، مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہی نہیں، کبھی نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر نرم رویہ ہو نا تو انشاءاللہ سمجھانا بہت آسان ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ احیاء العلوم میں لکھا ہے، یعنی اس دور میں غلطیوں کو دیکھ کر لوگوں کا خون جوش کھاتا تھا۔ اس واقعے سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ
اس کا تہبند جو تھا ٹخنے سے نیچے گر رہا تھا، اور آج کل تو غالب اکثریت ٹخنوں سے نیچے ہی پاجامہ شلوار پہنتی ہے، لیکن وہ دور نیکوں کا دور تھا، وہ اس کو برا سمجھتے تھے. برا ہے بھی، سنت کے خلاف ہے یہ. سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے، نیچے رکھنا. حدیث شریف میں کہ جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے وہ آگ میں ہے. اب پھر اس کی مطلب شروعات ہیں، اور یہ ہے کہ اگر تکبر کے ذریعے نیچے یہ لٹکا رہا ہے تو یہ مطلب آگ میں ہے اور حرام ایسا کرنا. تو بہرحال یہ کہ اس کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار یا وہ تہبند لٹک رہا تھا، ٹخنوں سے نیچے تک تھا. تو آپ نے ملازہ فرما آپ کے ساتھ جو عقیدت مند تھے وہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو جوش کے ساتھ روکیں، تو آپ نے سب کو روک دیا کہ ٹھہرو، میں تدبیر کرتا ہوں اصلاح کی. پھر آپ نے اس نوجوان کو پیار بھرے انداز میں پکارا، وہ حاضر ہو گیا. تو آپ نے اس کو نرمی سے سمجھا کہ بیٹے یہ ٹخنے سے نیچے سنت نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر سنت ہے. اس طرح محبت سے اس کو نیکی کی دعوت دی. تو اس نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں جیسا آپ فرما رہے ویسے ہی پہنوں گا. وہ چلا گیا. تو حضرت نے اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا کہ تم اگر کرنے جاتے تو اس کو خراب کر دیتے. میں نے پیار سے سمجھا تو مان گیا نا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آساری میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کی اصلاح کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کے پاس جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ نرم بات کہی جائے. ہم جھاڑ کر کسی کو سمجھا نہیں سکتے، ضد ہو سکتا ہے کہ مزید بڑھ جائے. پیار سے نرمی سے مبلغین کو چاہیے کہ وہ سمجھایا کرے، جھگڑا نہ کیا کرے. میں تیرے فائدے کے لیے بولتا ہوں برباد ہو جائے گا، مانتا ہے کہ نہیں؟ تو مانتا ہی نہیں ہے. جب دیکھو گناہ کرتا ہے جہنم میں جائے گا، جہنم میں. تو آپ اس طرح بولو گے تو کس نے سمجھنا ہے؟ الٹا آپ کے خلاف ہو جائے گا. پیار سے محبت سے اور نرمی سے سمجھانا چاہیے. حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بابا جو ماتحت ہوتے ہیں وہاں پر نرمی کا رجحان کم، اور جو مطلب ماتحت نہیں ہوتے وہاں کے لیے کچھ نرمی کا رجحان زیادہ آ جاتا ہے؟ یعنی ایک شخص کے مزاج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر نرمی ہے ہی نہیں اس شخص میں تو ایسا عموماً نہیں ہوتا. شخصیات کے بدلنے پر اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. تو نرمی چاہے وہ کسی بھی عنوان کے تحت آتی ہے اس میں نرمی محسوس کی جاتی ہے، لیکن جب ماتحت کی باری آتی ہے تو وہ نرمی غائب ہو جاتی ہے، سختی کا روپ دھار لیتی ہے. لیکن جب کسی اور سے اس کا واسطہ یا رابطہ رہتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تواضع بھی محسوس کی جاتی ہے، انکساری بھی محسوس کی جاتی ہے، نرمی بھی محسوس کی جاتی ہے. یہ جو فرق ہے طبیعتوں کا، اس کی کوئی خاص بنیاد ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت پر روب جھاڑتے ہیں، پتہ نہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ افسر طبقہ جو ہے نا، یہ لے لیں، یہ اپنے آپ کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں چینلوں کے، ایسے مطلب باپ کے باپ ہوتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں بیچاروں کو جو ماتحت ہوتے ہیں. اب ماتحت بیچارہ وہ روزگار کی وجہ سے پڑا رہتا ہے، لیکن اندر اندر تو اس کا خون کھولتا ہوگا نا کہ کبھی میرے ہاتھ میں آئے چھوڑوں گا نہیں اس کو. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو سبھی کو نرمی کرنی چاہیے، اور کبھی غصہ آ بھی جائے
کچھ منہ سے نکل جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، وہ جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کرے، معافی مانگے کہ اگر بے جا اس نے دل آزاری کر لی ہے تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا کہ کب ہم اس کے ماتحت آ جائیں، بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہم سے اوپر ہو جائے، اور نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہ سب کا خالق و مالک ہے، واحد قہار ہے وہ. تو یہ سختی افسر پھر استاد بھی کرتے ہیں. جو بھی بڑا ہوتا ہے پیر مرید پر سختی کم کرتا ہے. آج کل کا دور نازک ہے، پیر مرید پر سختی کرے مرید بھاگ جائے گا، نذرانے شکرانے بند ہو جائیں گے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ تو میں تفنن کے لیے عرض کر رہا ہوں، پیر صاحب کی یہ نیت تو ضروری نہیں ہے. مطلب پیر ہوتا ہے رشد و ہدایت دینے کے لیے، تو جب رشد و ہدایت جس نے دینی ہے اس نے نرمی کرنی ہے، لوگوں کو جھاڑتے نہیں پھرنا. لیکن بعض ہوتے ہیں تو ان کے مرید ورد تیرے جاتے ہوں گے، تو غصے والے ہوتے ہیں، وہ جھاڑ دیتے ہیں. ایک جگہ میں حاضر تھا، ایک پیر صاحب کیا، بہت پرانا واقعہ ہے، دعوت اسلامی کا آغاز ہو چکا تھا شاید، لیکن اوائل تھے، بالکل اوائل. تو بہت با اخلاق تھے، میں بہت یعنی کہ وہ ملنسار اور محبت بھرا انداز تھا، میں بہت متاثر تھا ان سے. ایک بار میں حاضر ہوا تھا ان کے پاس، اور بھی ان کے مریدین یا محبین موجود تھے. اتنے میں کوئی آیا، شیوڈ تھا، پتہ نہیں وہ کیا مسئلہ تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولا اللہ جانے. پیر صاحب نے سارے اپنے اخلاق پس پشت ڈالے، اور مانے نہ مانے وہ مسئلہ دار بارش ہوئی ہے کہ جل تھل ہو گیا. صاحب پیر صاحب برسے ہیں اس پر، اس کی حالت خراب کر دی. داڑھی رکھ، بات کرتا ہے، یہ بولتا ہے، وہ کیا پتہ نہیں. پیر صاحب ایک سانس میں بول گئے کہ وہ تو پتہ نہیں اس پر کیا گزری ہوگی، اپنی نسلوں کو بھی شاید اس نے وصیت کر دی، اس پیر کے پلے مد نہ کیا، اس نے میرے کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. پھر اس کے بعد میں بھی اس پیر صاحب سے نہیں ملا، میرا بھی دل ٹوٹ گیا، یار یہ کیا. تو یہ کوئی یوں بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ 99 بار کسی کو محبت دو، اور اگر وہ جھاڑ کر سینچری پوری کرو نا تو 99 بار کی محبت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو یوں سمجھو کہ وہ شربت کی دیگ ہے، پستے بادام جو بولو وہ کم ہے نا، سب کچھ ہے اس میں. نام سن کر منہ میں پانی آوے، اور اسی میں کوئی پیشاب کا قطرہ ڈال دے، آپ دیکھ لو کیا خیال ہے. سارے پستے بادام اور دودھ یہ سب آپ کو دیکھے آنکھ سے دیکھے اچھے نہیں لگیں گے، یار اس کو ڈالو گٹر میں بہاؤ، یار یہ آپ کیسے پئیں گے، تو ناپاک ہو گیا. تو یہ پیشاب کا قطرہ تو خیر یقیناً ناپاک ہے، لیکن مسلمان کا دل توڑنا جو ہے نا یہ ناپاک ترین نہیں سمجھ لو، اس سے زیادہ خطرناک ہے پیشاب کی نجاست سے. باطنی نجاست ہے، یہ ظاہری نجاست ہے. بدن کا نجس ہونا یہ اتنا برا نہیں ہے، دھلنا بھی آسان ہے، پاک ہو جاتا ہے اگر اس کو پاک کر لیا جائے. دل اگر نجس ہو گیا نا، کالا پڑ گیا، گندا ہو گیا، اس کا دھلنا آسان نہیں ہے، اس کی صفائی آسان نہیں ہے. تو اس لیے مسلمان کو جھاڑنا بلا اجازت شرعی یہ اس کی دل آزاری کی صورت میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت سو کی عادت تھی، بس ماتحتوں کو جھاڑتے ہیں، اور جو ان کے اوپر ہوتا ہے ان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. حالانکہ عاجزی تو وہ کرے جو طاقت رکھتا ہو انتقام کی، یعنی جو کمزور نہ ہو وہ عاجزی کرے. واقعی عاجزی تو یہی ہے نا. اب اپنے بڑے بڑے مطلب بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے بندہ عاجزی کرے، یا کوئی شہز اور طاقتور لوگ ہیں اس کے سامنے کوئی کمزور پھنس جائے اور عاجزی کرے کہ میرے کو چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس طرح کر رہا ہے. یہ کیا عاجزی ہے؟ عاجزی تو وہ ہے کہ یہ جو ترم خان ہے جس کے اشارے سے مطلب سر میں
گولی چلی جائے اور بندہ لڑک جائے، وہ اگر کسی کمزور کے سامنے عاجزی کر رہا ہو نا، تب بات ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے، اپنے ماتحتوں پر شفقت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی نہیں، غلط فہمہ ہے۔ غلط فہمہ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے، میں مبالغہ اپنے طور پہ کر رہا ہوں کہ یار سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، نرمی کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں تو یہ اوپر چڑھتے ہیں سر پہ۔ تم کو پیار بھی دینا کہاں تھا یار، پیار بھی منہ پھلا کے دیتے کرتے ہوں گے، یہ دیکھا مت کرنا، تیرے کو میں پیار سے سمجھاتا ہوں، بس اب چپ کر، یہ تیرا پیار ہم نے امی کو واپس دیا اگر اس نے دیا ہے تو یہ کوئی پیار ہے؟ تو اس طرح مطلب پیار کرنا بھی نہیں آتا، مسکرانا بھی نہیں آتا، دل جوئی کرنا بھی نہیں آتا، خالی بس وہ روب جھاڑنا ہی آتا ہے۔ ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، ایک تعداد ہے ماں باپ کی جو بے جا اپنی اولاد پر سختی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اولاد باغی بن کر پھر ماں باپ کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی پھرتی ہے کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی، ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، یہ آپ نے سنا اور بولتے ہیں۔ خیر ماں باپ اگر سختی کرے بھی تو اولاد کو تو نرمی ہی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، اور سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو صرف سختی کریں، ضرورتاً تھوڑی بہت سختی کی، ورنہ نرمی نرمی نرمی، دور بڑا ویسے بھی نازک ہے۔ آپ پیار نہیں دو گے، کوئی دوسرا آپ کی اولاد کو پیار دے گا، ہاتھ رکھ دے گا، وہ لے جائے گا، پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہاں گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔